لولا الإيمان عند الثريا لتناوله بالرجال فارس، رواه البخاری ورواه مسلم فی کتاب الفضائل۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پیش کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث پاک میں ایک مشہور صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت اور ان کے مقام درجے کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ میں آپ حضرات کے علم میں ایک اضافے کرنے کے لیے بیان کیا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ یہ علمی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ مقلدین کا جہاں بہت سارے برے عقیدے ہیں اور جہاں بہت سارے برے خیالات ہیں، یہ حنفی بھائیوں کا، برادران احناف کا، ان میں سے ایک غلط عقیدہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے اماموں کی شان بڑھاتے ہوئے اور اپنے اماموں کی فضیلت میں کہ دیکھو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فارس کے خاندان والے ایک دور آئے گا جو ایمان اگر سریا نامی ستارے کے پاس ہو گیا نا تو اس کو حاصل کر کے دنیا والوں کو پھیلائیں گے۔ اس حدیث کا مصداق اور اس حدیث کا مراد اور اس حدیث کو لے جا کر کے فٹ کرتے ہیں کن کے اوپر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بتا اب کہاں کی بات کہاں میں لایا جا رہا ہے؟ اس لیے بارہ میں کہتا ہوں نا، مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ کہاں کی بات کہاں میں لایا جا رہا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کہتے وہ جھوٹی من گھڑت ایک روایت پیش کر کے ان کی کتاب در مختار اور قدوری اور فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے۔ در مختار میں کیا؟ ایک جھوٹی من گھڑت روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا ایک چراغ ہے ہوگا، میری امت کے چراغ ہوں گے جن کا نام نعمان ابن ثابت ہوگا، اور اس امت کے سب سے بدترین شیطان جن کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہوگا۔ استغفر اللہ۔ دیکھو یہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے بناوٹی بات ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنے اماموں کی شان کو اور اپنے اماموں میں کی غلو کرتے ہوئے کہ نبی بولے کہ اس امت کے چراغ نعمان بن ثابت ہے۔ امام حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت، بتاؤ، اور امام شافعی رضی اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ شیطان ہے، خبیث ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بتاؤ کیا اللہ کے نبی کسی کا نام لے کے آگے چل کے بول سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ اسلام کی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ بالکل من غلط ہے، اس سے ہوشیار رہیں۔ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے فتح عالمگیری در مختار، حوالہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال آئیے بات لمبی نہ ہو جائے، تو کیا صحیح معنوں میں جو صحیح بخاری کی روایت جو فارس کے خاندان کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ یہ فٹ ہوتا ہے امام حنیفہ پر؟ ہرگز نہیں۔ کیسے؟ پہلی بات آپ غور کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بولو کن کو یاد ہے؟ کوفہ میں۔ ہاں ماشاءاللہ، کوفہ کے اندر ان کی پیدائش ہے۔ کون سے سال میں ہے؟ سن 80 ہجری کے اندر آئے، اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ اور یہ فارس کے بارے میں جو کہا گیا، یہ فارس کہاں ہے؟ ایران کے پاس، یہاں فارسی زبان چلتی ہے، آج اس کو فارس کہا جاتا ہے، اس زمانے میں فارس کہا گیا، آج ایران اور تہران پتہ نہیں کیا کا نام رکھ دیا ہے، لیکن اس زمانے فارس کہا جاتا تھا۔ تو وہاں کی جو نسل ہے اس کو فارسی نسل کہا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو نسل ہے وہ کوفی نسل ہے، نبطیون نسل ہے، وہ نبطی خاندان کے ہیں اور یہ فارسی خاندان کے ہیں۔ بھلا دونوں کا خاندان الگ مل رہا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بولے فارس کے پیدا ہوں گے آگے چل کے ایک امام صاحب اور یہ امت کے چراغ نوز باللہ ہوں گے، اور یہ امام بخاری کا جو حدیث بیان کیے اس پر فٹ ہو رہا ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، منحرف بات ہے۔ آئیے پہلے حدیث کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک دفعہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موڈھے پر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور کہنے لگے، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے دیکھو کیا کہنے لگے، لولا الایمان عند الثریا لتناولوا من رجال فارس، کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابیوں،
میرے ساتھی سلمان فارسی کو برا بھلا مت کہو اور ان کو کچھ مت کہو، یہ ان کا مقام درجہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے۔ معلوم ہے یہ وہ شخص ہیں کہ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ اگر دنیا کے اندر ایمان کہیں نہ ملے، سوریا نامی ستارے کے پاس بھی اگر ایمان ہوگا اور دھرتی پہ کہیں نہیں ہوگا تو ان کے خاندان کے لوگ وہاں سے ایمان کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ فارس کے لوگ ایسے ہیں۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے فضیلت، ان کے مقام کو بیان کرنے کے اللہ کے نبی نے کہا اور پیشن گوئی کے طور پر کہا کہ ان کے خاندان، ان کے نسل کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایمان دنیا میں کہیں نہ ہو تو اسلام کو، توحید کو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے اور دنیا کو پھیلائیں گے۔ اب اس حدیث کی تشریح کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا عنوان ہوا، مشہور صحابی ہے اور یہ وہی صحابی ہیں جن کافی قربانی دیتے دیتے تقریباً 10 آدمیوں سے غلام فروخت ہو کر کے 10 آدمیوں کے ہاتھوں سے غلام بن کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کہاں کے رہنے والے، کہاں سے کہاں پہنچے، فلاں پوپ بدلتے رہے، ان کا فلاں پادری سے ملاقات ہوئی، فلاں پادری سے ملاقات ہوئی، پہلے عیسائی تھے، عیسائی سے پہلے اس کا گھرانہ جو تھا گھریلو اور ان کا خاندانی جو تھا وہ تھے آگ کے پجاری۔ ان کے باپ، ان کے خاندانی کو سب آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش کدا تھے۔ پھر وہاں سے کسی سے ملک شام سے قافلہ آیا تھا تو قافلے کے اندر ہی چلے گئے، نکل گئے۔ پھر وہاں سے جانے کے بعد عیسائی کے ہاتھ لگ گیا، عیسائی ہو گئے تھے اس زمانے میں۔ تو اس زمانے جو عیسائی ہو گئے تھے تو صحیح معنی میں کہا تو مسلمان ہو گئے تھے۔ کیوں؟ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس وقت نہیں تھی، آپ نبی نہیں بنائے گئے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کی تعلیمات پر چلنے والے کو عیسائی کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ صحیح معنی میں اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اس زمانے کے حساب سے مسلمان تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اس طریقے سے لمبا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، تاریخ بیان کرتے ہیں نامہ نگاروں نے کہ جتنے صحابی نبی کے تھے نا، سارے نبی کے صحابی میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ کسی نے کہا 250 سال ان کی عمر، کسی نے کہا 200 سال، کسی نے کہا 150 سال، اختلاف ہے، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ 150 سال کے اوپر ہے، اس کے نیچے کسی کا قول بیان نہیں کیا جاتا۔ ہاں 150 سال کے اوپر، کوئی 200 سال بول رہے ہیں، کوئی 250 سال بول رہے ہیں، کوئی 275 بول رہے ہیں، کوئی 175 بول رہے ہیں، وغیرہ ساری جو بھی عمر ہے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اتنی قربانی دیتے ہوئے کہاں کہاں سے غلام بنا کر آئے اور مدینہ پہنچے، اور آخری جو پوپ تھا ان کا پادری، آخری پادری جو کرسچن عیسائی جو مر گیا تھا، جاتے جاتے کہا گیا کہ دیکھو اب وقت قریب آ رہا ہے، ہم نے اپنی آسمانی کتاب انجیل کے اندر بائبل میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی فلاں فلاں نشانی ہوگی، فلاں فلاں صفت ہوگی، ان میں سے 2 نشانی اے سلمان فارسی تم یاد رکھنا، آخری نبی کے پاس اگر یہ 2 نشانی مل جائے سمجھ لینا کہ اللہ کے سچے نبی ہے اور اللہ کے سچے پیغمبر ہے اور آخری نبی ہے۔ پوچھا گیا کیا 2 نشانی بتاؤ، اگر 2 نشانی میں پا لوں گا فوراً ہی مان جاؤں گا۔ اللہ دیکھیں پہلے اقرار کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، وہ پادری کہا کہ 2 نشانی ہوگا، ایک نشانی ہوگی کہ اس کے 2 نشانے کندھے کے بعد مہر نبوت ہوگی، نبوت کا ایک مہر ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پاس ایک مہر نبوت، وہ اگر مل جائے دیکھ لینا تو سمجھو کہ آخری نبی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس نبی کی صفت یہ ہوگی کہ اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر صدقے کو حرام سمجھیں گے، کہیں سے بھی صدقہ کا مال آئے گا تو نہیں کھائیں گے، استعمال نہیں کریں گے، جیسا اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کیا۔ تو صدقہ نبی کے اوپر حرام، چنانچہ وہ دور آیا، 2 نشانی پائے گئی، دیکھا گیا کہ صحیح معنوں میں نبی صدقہ قبول نہیں کرتے، کہیں سے بھی صدقہ نہیں کھاتے، استعمال نہیں کرتے، اور مہر نبوت کی نشانی دیکھا گیا، فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بڑا لمبا واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھے، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور ان کے خاندان میں ایسے ہوں گے فارس کے لوگ کہ ایمان سوریا نامی کے پاس ہوگا تو حاصل کر لیں گے۔ اس کی تشریح کرتے معلوم ہے بہت سارے محدثین کیا بولتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق، اس حدیث سے مراد امام بخاری کو لیا گیا ہے۔ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ دیکھو امام بخاری بھی اسی نسل کے، اگر دیکھا جائے تو وہ بھی فارسی نسل، ان کا جو خون ہے
نسلی فارس کی نسل سے ملتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. سمرقند بخارا سمرقند علاقہ ہے, وہاں کی پیدائش ان کی. عرب کنٹری کے لیے ہاں مادری زبان عربی نہیں تھی ان کی, سمجھو. تو بہت سارے محدثین نے, بہت سارے مفسرین نے ان کا مصداق, اس حدیث کا مصداق امام بخاری کو بتایا. اور صحیح معنوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ حدیث کے معاملے میں جتنی انہوں نے محنت کوشش کی, قیامت تک کوئی دوسرا محنت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, نہیں کر سکتا. اور سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, سمجھو اجماع ہے. کس بات پر؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. سب کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب, سب سے بہتر کتاب کوئی ہے تو صحیح بخاری. اللہ اکبر. کیوں کہا؟ علماء کے اجماع اس پہ. احناف کے بھی بڑے بڑے عالم مانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا درجہ پہلا قرآن کے بعد. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے میدان میں بڑے پہاڑ تھے. اللہ اکبر. اس لیے ان کو امیر المحدثین کہا جاتا ہے, محدثین کا امیر سردار تھے. اب اس بات کو لے کر کہاں فٹ کیا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط بے بنیاد بات ہے, اور ہر آدمی کو سوچنا چاہیے حقیقت کیا ہے وہ بیان کرے اور غلط بیانی سے اپنے آپ کو پرہیز کرے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.